اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم. اب اس ساری تمہید کے بعد یہ چوتھی مرتبہ اللہ نے یہاں سے توحید کا ذکر شروع کیا ہے، اور دو شبے ہیں جن کا اللہ تعالی نے یہاں پر جواب دیا ہے. پہلا شبہ تو یہ تھا، بلکہ ایک ہی شبہ ہے، اس کے دو جواب دیے ہیں، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جنہیں اللہ کا نیک بندہ ہم مانتے ہیں، تو یہ خدا کے بڑے مقربین بارگاہ میں سے تھے، خدا کے بڑے قریب تھے. تو اس لیے اگر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی ناروا بات نہیں کرتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح عمران رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ سارے لوگ خدا کے مقربین میں سے تھے، خدا کے بڑے قریبی تھے. تو یہ تھے تو ایسے ہی، اس میں شبہ نہیں. لیکن اس کے بعد یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے اختیارات بھی انہیں دے دیے اور نفع اور نقصان بھی، قدرت بھی ان کے پاس آ گئی، یہ شرک کی چیز ہے. اور یہاں سے در حقیقت اللہ تعالی نے صحیح معنی میں عیسائیت کا رد شروع کیا ہے، اور اللہ نے ایک ایک لفظ جو بولا ہے اس کی ضد جا کے عیسائیت پر پڑتی. کیونکہ وہ لوگ جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث کرنے والے تھے، اور اس کی پیک جہاں ہوئی ہے، عروج جہاں ہوا ہے یہاں ان آیات میں جہاں پہ پہنچ کے وہ جگہ ہے کہ اللہ نے کہا اچھا اگر پھر یہ بات نہیں ہے تو آپ انہیں کہیے کہ تم بھی لے آؤ اپنے بیوی بچوں کو، عورتوں اور مردوں کو، اور ہم بھی اپنے بیوی بچوں اور عورتوں اور مردوں کو لے آتے ہیں، اور ایک میدان میں بیٹھ کے اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اپنا غضب اس پہ نازل کر اور خدا کا قہر اس پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ میرے مقابلے میں آ جاتے تو خدا کی عذاب، خدا کی طرف سے آگ ان پر برس جاتی. لیکن ان لوگوں نے اس مقام پہ پہنچ کے اس بات کو چھوڑ دی. اب ان آیات کو آپ دیکھیں گے، یہاں سے لے کر تقریباً آگے کی جو 70 کے قریب آیات ہیں، بلکہ 60 کے قریب آیات ہیں، ایک ایک چیز میں اللہ نے عیسائیت کا رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں ان کی خبر لی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، تو انہیں اختیار بھی دے دیے اور تم ان کو ہمارا شریک ٹھہراتے ہو. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے چن لیا سیدنا آدم علیہ السلام کو. اللہ نے بشریت، انسانیت کا آغاز ان سے کیا. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، پہلے رسول تھے جو اس دنیا میں بھیجے گئے، شریعت تھی ان کے پاس، سب چیزیں تھیں. ونوحً، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے جس کو چنا ہے وہ نوح علیہ السلام تھے، کہ جب ان کا طوفان آیا ہے تو اس کائنات میں یا خاص طور پہ جس علاقے میں طوفان آیا ہے، دونوں تھیوریز ہیں مسلمانوں کے ہاں بھی. بعض کہتے ہیں کہ ان کے طوفان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بعض رات کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اس وقت دنیا میں آبادی تھی وہیں آیا تھا، اور آبادی صرف عراق اور اس کے دوابے میں تھی، دجلہ اور فرات وغیرہ کے قریب آبادیاں تھیں، بس وہیں وہ طوفان آیا تھا. تو بہرحال جہاں بھی آیا دوبارہ انسانوں کا آغاز اس دنیا میں ہوا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو وہ آدم علیہ السلام جو تھے جن سے زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا، یقیناً ہم نے انہیں چنا تھا. ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عبدن شکورا، ہمارے بڑے شکر کرنے والے بندے تھے. دو ہو گئے. وہ آل ابراہیم، اور اللہ نے چنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل میں دونوں آ گئے، وہ بھی جو بنو اسحاق تھے اور وہ بھی جو بنو اسماعیل تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے، پھر آگے یعقوب اور یوسف علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ چلا. اور ادھر سے بنی اسماعیل آ گئے، اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ان کے بعد آخر پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو گئے. بنی اسماعیل میں اور کوئی بھی پیغمبر درمیان میں نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ پہنچ کے بات ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل جاری رہی ہے. آخری آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی اور آخری نبی تھے، وہ انہی کی اولاد میں سے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ نے یقیناً چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وآل عمران، اور اللہ نے اسی طرح چن لیا عمران کی آل کو، علی العالمین،
تمام جہانوں پر اللہ نے انہیں فضیلت بخشی. اس کا مطلب ہے اس وقت جو بھی جہان جس کا تھا اللہ نے سب سے اچھا انہیں رکھا. آدم علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں، مگر جتنی بھی مخلوق تھی اور انسانوں کے علاوہ سب سے افضل اور اشرف وہی تھے. حتیٰ کہ ان کی زندگی میں جب انسانی آبادیاں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، نسل انسانی بڑھی ہے، تو بھی سب سے اعلیٰ اور اشرف وہ تھے. حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادگان یہ اپنے زمانے میں ساری دنیا سے اچھے تھے. اور اسی طرح عمران کی آل جو تھی، عمران کی جو نسل تھی، یہ لوگ بھی سب سے زیادہ اچھے لوگ تھے. مگر اپنی دنیا میں اپنے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے لیے طے کر دی، ایسی چیز نہیں. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس زمانے میں آل عمران میں لوگ موجود تھے، اور بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، مثلا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں یہ سارے یہودی بنی اسرائیلی موجود تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ اس زمانے میں جو کچھ بھی تھا اس زمانے میں سب سے اچھے لوگ یہ تھے. یہاں پہ عمران کا جو لفظ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، دو آدمی یہاں پہ مراد ہو سکتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور عمران بن یسہر ان کا نام تھا. عمران بن یسہر مراد ہیں کہ اللہ نے ان کی آل کو چنا، ان کی اولاد کو چنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بھی اس خاندان میں جو کوئی ماننے والے تھے ان کو چن لیا. تو یہاں پر عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران بن یسہر. اور دوسری طرف بہت سے مفسرین اس پر گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ابو مریم، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد. وہ تھے بیت المقدس کے امام اور بڑے متقی انسان، بڑے نیک انسان، اور ان کا نام لکھا ہے ہمارے یہاں مفسرین نے عمران بن ماسان. عمران بن ماسان یا عمران بن ماتان، تے کے ساتھ اور کہیں کہیں سے کے ساتھ عمران بن ماسان بھی ان کا نام ملتا ہے. یہودی اور عیسائی سب لوگ انہیں مانتے ہیں اس معنی میں کہ حضرت مریم کے والد تھے. اتنا تو مانتے ہیں، باقی یہ اچھے آدمی تھے، یہودی نے نہیں مانتے، عیسائی نے مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے عمران کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد میں حضرت مریم آ گئی، اور ان کی اولاد میں سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے.